حسین لے کے آتے رہے۔ اب کون؟ اب حضرت عثمان بن علی، یہ جانتے ہیں کون ہیں؟ یہ حضرت ابوالفضل عباس کے ایک اور بھائی، 4 بیٹے تھے نا، میں نے حرف کیا، حضرت ام البنین کے حضرت ابوالفضل عباس کے ایک بھائی حضرت عثمان بن علی آئے، اپنے بھائی کی طرح سے اذن جہاد حاصل کیا، مقتل میں پہنچے، جہاد کیا، زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے پر سے گرے، حسین کو آواز دی، عباس اور حسین دونوں دوڑے سے مقتل میں پہنچے، لاشا اٹھایا گیا، حضرت عثمان ابن علی کا لاشا اٹھا، اور اب جب لاشا اٹھا تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین ایک طرف سے حسین سنبھالے ہوئے، دوسری طرف سے عباس سنبھالے ہوئے، اور لے کے خیمے کے در پہ پہنچے، پردہ اٹھا، لاشا اندر پہنچا، تمام بیویوں نے حلقہ کر لیا۔ یہ کربلا کی وہ جہاں باز بیویاں ہیں کہ جو ایک ایک شہید پہ گریہ کر رہی ہیں۔ عزاداروں، یہ حضرت عثمان بن علی جو برادر حضرت عباس ہیں، حضرت عباس کے بھائی ہیں، پرسہ دیجئے۔ اور اس کے بعد اب حضرت عثمان بن علی کے بعد کون؟ ایک بھائی اور، حضرت عباس کا ایک بھائی اور ہے۔ کون بھائی؟ وہ بھائی ہے کہ جس کا نام ہے جعفر بن علی۔ جعفر بن علی امام کی خدمت میں آئے، آقا 2 بھائی قربان ہو چکے، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حسین نے رخصت کیا، گئے مقتل میں، جہاد کیا، اور اب جہاد کرنے کے بعد اب حسین ابن علی کو آواز دی، گھوڑے سے گر کے آواز دے رہے ہیں، آقا میری مدد فرمائیے۔ حسین مقتل کا رخ کرتے ہیں، سرہانے پہنچے، سلام ہو آقا آپ کی ہمت کو کہ جو شہید گرتا ہے اس کے سرہانے آپ ضرور پہنچتے۔ دیکھیے مولا مشکل کشا کے فرزند ہے نا، مشکل کشائی کے لیے پہنچتے ہیں۔ فوراً مقتل میں پہنچے، آواز پر لبیک کہی، اور اب جو پہنچے تو دیکھا کہ روح تو پس منصری سے پرواز کر گئی ہے۔ جعفر کا لاشا اٹھایا، لے کے مقتل کی جانب بڑھے، مقتل سے خیمے کی جانب بڑھے۔ اب جب خیمے کے در پہ پہنچے تو حسین نے آواز دی، اے زینب آؤ، اپنے بھائی جعفر کا لاشا لے جاؤ۔ زینب آئی، جعفر کا لاشا اندر گیا، حرم میں کوہرام برپا ہوا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ۔ عزاداروں لیجیے حضرت جعفر برادر حضرت عباس کا شبیہ تابوت ہے، زیارت دیجیے اور پرسہ دیجیے حضرت ام البنین کو، ان کے بیٹوں کا پرسہ۔ ہاں اب جگر تھامیے، اب دلوں کو سنبھال لیجیے، ہاتھوں سے کلیجے کو تھام لیجیے، اس لیے کہ اب جو منزل آ رہی ہے، صبح سے سب چاہتے رہے، ایک ایک جانثار جاتا رہا، جام شہادت نوش کرتا رہا، حسین سب کے لاشیں لے کر آتے رہے، لیکن اب وہ منزل آئی کہ جس شیر کے روضے پہ آپ حاضر ہیں نا، یہ شیر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے امام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے آقا، آقا اذن جہاد دے دیجیے۔ حسین نے کہا آرام سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی رو رہے ہیں، سانس لے لیجیے، اطمینان سے حضرت کا مصائب سنیے۔ میں طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، میں اشارتاً پڑھوں، آپ سنتے رہتے ہیں اور گریہ کر لیجیے گا۔ نہ مجھ میں تاب ہے حضرت کے مصائب پڑھنے کی، نہ ہمت ہے۔ عباس آئے کہتے ہیں آقا دل سینے میں تنگی کر رہا ہے، کیا عباس کیا ارادہ ہے؟ کہ آقا ابن جہاد دے دیجیے۔
کہا بھیا تم تو میں کیسے اتنے جہاد دے دوں؟ کہا کیوں؟ کہا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، بس یہ سننا تھا کہ حضرت کا جملہ سنیے۔ حضرت نے فرمایا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا، ارے صبح سے جو گیا اب تک میدان سے واپس نہ آیا، اب جہاں وہ لشکر ہے وہیں جا کے علمداری کروں گا۔ لیجیے عزادارو، حسین نے کہا اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں روکتا نہیں، لیکن ہاں بچوں کی سبیل کا اہتمام کرو، یہ خیمے سے جو آوازیں آ رہی ہیں اللہ تشکیل کا اہتمام کرو۔ عباس آئے، آواز دی، در خیمہ پہ کھڑے ہو کے سکینہ لاؤ اپنا مشکیزہ، اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لاؤ، آج تمہارا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ سکینہ خوش ہو گئی، دوڑی ہوئی اندر گئی، مشکیزہ لا کے چچا کو دیا اور ایک جملہ کہا چچا فرات پر دیر نہ کیجیے گا ورنہ آپ کی بھتیجی پیاسی مر جائے گی۔ لیجیے دادارو، ایک خبر خیمے میں پہنچی، سنیے، جو جتنا بڑا حضرت عباس کا فدائی ہے وہ سنے مصاحب۔ جب خبر خیمے میں پہنچی کہ عباس رخصت آخر کے لیے خیمے میں آ رہے ہیں، تو زینب نے تمام بیویوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا اور فرمایا اے بیویوں، ہم مدینے سے تمہیں اس وعدے پر لائے تھے کہ جس کا عباس جیسا شیر کا بھائی موجود ہو، ارے اس کے پردے پر ہاتھ نہیں آ سکتی۔ اب یقین ہو گیا عباس رخصت آخر کو آ رہے ہیں، اب ہمارا پردہ سلامت نہ رہے گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کی، غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں، عباس رخصت آخر کو خیمے میں پہنچے اور اس کے بعد اب جب نکلے ہیں، انداز کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ سکینہ دامن پکڑے ہوئے، اے چچا جلدی آئیے گا، اے چچا جلدی آئیے گا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھتیجی پیاس سے دم توڑ دے۔ لیجیے عباس جب برآمد ہو رہے ہیں تو ایک کوہرام خیام حسینی میں برپا ہے، ساری بیویاں عباس کو رخصت کرنے کے لیے در خیمہ پر جمع ہو گئی۔ عباس آئے، آقا رخصت ہو آیا ہوں، آپ بھی رخصت کر دیجیے۔ حسین نے کہا بھیا ذرا علم کا پھریرا کھولو۔ علم کا پھریرا کھولا، حسین نے انگلی سے لکھنا شروع کیا، رضن بقضاء یہی و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاؤ میرے بھائی، خدا حافظ۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، مجھے جنگ نہیں پڑھنا ہے، اشارہ کرتا چلوں۔ عباس مقتل میں پہنچے، فرات کو گھوڑے میں ڈالا، عزاداروں ایک مرتبہ پانی کو چلو میں لیا، فوج والوں سے مخاطب ہوئے، دیکھو اب جتنا پانی چاہوں پی سکتا ہوں، جتنا پانی چاہوں لے جا سکتا ہوں، اس لیے کہ اب دریا تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اب دریا ہمارے قبضے میں ہے۔ اور اس کے بعد پانی کو چلو میں لے کے جو دیکھا تو سکینہ کی صورت نظر آئی، پانی کو فرات میں واپس کر دیا، مشکینہ بھرا لے کے نکلے۔ اب جب بلندی پر آئے، چاروں جانب سے دشمن سمٹ کے آ چکے تھے، چاروں جانب سے شیر پر حملہ ہونے لگا۔ عزاداروں عباس محو جہاد تھے، حملہ کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، فکر یہ تھی کہ مشق سکینہ خیمے تک پہنچ جائے۔ لیجیے عزاداروں، غضب ہوا، داہنا بازو منقطع ہوا، علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا، بائیں بازو پر بھی وار ہوا، ایک مرتبہ علم زمین پر ٹھنڈا ہوا۔ تاریخ کہتی ہے مشق کا تسمہ شیر اپنے دانتوں میں سنبھالے ہوئے فرات سے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا، اسی اثنا میں ایک تیر مشق
سکینہ پر لگا، مشق کا پانی بہا، عباس کی حسرت ٹوٹ گئی، سر پر گردے گرا پڑا، منہ کے بل زمین پر گرے۔ ارے عزادارو، شاید یہی وجہ تھی، سنیے ابھی شبیہ تابوت نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ شبیہ تابوت اس کے اٹھتے ہیں جس کا تابوت کربلا میں حسین نے اٹھایا۔ عزادارو، سر پر گردے گرا پڑا، منہ کے بل زمین پر گرے۔ جب قافلہ مدینے پہنچا نا تو ام البنین مادر حضرت عباس نے جانتے کیا کہا؟ بشیر کس کی سنانی ہے کہ آقا حسین شہید ہو گئے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا تو جناب ام البنین کہتی ہیں یہ عباس کیا کر رہا تھا؟ تڑپ کے کہا یہ عباس کیا کر رہا تھا؟ بشیر کہتا ہے شہزادی، عباس پہلے شہید ہوئے، حسین بعد میں شہید ہوئے۔ یہ سننا تھا کہ جناب ام البنین کہتی ہیں کہ بشیر کچھ عباس کی شہادت کا واقعہ بیان کر۔ بشیر کہتا ہے بی بی ایک جملہ سن لیجیے۔ اگر دھیان سے سنیے بشیر نے کیا کہا۔ بشیر کہتا ہے بی بی ایک جملہ سن لیجیے، جو بھی شہید گرا، جب بھی گھوڑے سے گرا، جو بھی شہید گرا، اس نے اپنے ہاتھ زمین پر دیکھے، مگر ام البنین تڑپ گئی، مگر میرے عباس کا حال بیان کر۔ ایک دفعہ ام البنین کے بشیر نے کہا اے بی بی، مگر آپ کا بیٹا عباس ایسے عالم میں زمین پہ آیا کہ جب اس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے، عباس منہ کے بل گرا۔ عزادارو، جناب ام البنین غش کھا کے گر گئے اور اس کے بعد 4 نشان بنائے۔ سنیے مصاب ہوں گے۔ 4 نشان بنائے۔ یہ عبداللہ کی قبر ہے، یہ عثمان کی قبر ہے، یہ عباس کی قبر ہے، اور اس کے بعد 4 نشان کو مٹا دیا۔ کہا نہیں، نہ میں عبداللہ کو رہوں گی، نہ میں عثمان کو رہوں گی، نہ میں جعفر کو رہوں گی، نہ میں عباس کو رہوں گی، میں تو حسین کو رہوں گی۔ ارے میں اس کا ماتم کروں گی کہ جس کی ماں رونے کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عباس گھوڑے سے زمین پر گرے، آقا کو آواز دی، آقا کلام آخر کو قبول کیجیے۔ حسین کمر پکڑے ہوئے مقتل میں پہنچے، شیر ترائی پہ اڑیاں رگڑ رہا ہے، سر کو دانوں پر رکھا۔ اب جب سر کو دانوں پر رکھا، عباس کوئی وصیت؟ کہا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ سے پانی کا وعدہ تھا، میں پانی نہ پہنچا سکا، شرمندہ ہوں۔ اچھا اے بھیا میری بھی ایک خواہش ہے۔ کون سی خواہش؟ کہ جب سے پیدا ہوئے ہو اپنے کو غلام، مجھے آقا تصور کیا، وقت آخر ہے، بھائی کہہ کر پکار لو۔ عزاداروں، بس یہ سننا تھا کہ جناب عباس کہتے ہیں آقا بھائی کہہ کر کیسے پکار لوں، بابا علی مرتضیٰ سرہانے کھڑے ہوئے ہیں۔ عباس جب تک زندہ رہنا غلام تصور کرنا، کبھی بھائی نہ کہنا۔ ایک دفعہ بھائی نے پاس فاطمہ کی آواز آئی، اے عباس، ارے تنہا تم ام البنین کے بیٹے نہیں بلکہ فاطمہ کے بھی بیٹے ہو، حسین کو بھائی کہہ دو۔ مجھے نہیں پتا کہ آقا نے بھائی کہا یا نہیں، لیکن روح کا فتح اتری سے پرواز کر گئی۔ عزادارو، اب تابوت اس کا اٹھتا ہے جس کے شبیہ تابوت کربلا میں جنازہ جس کا حسین نے اٹھایا۔ ارے حسین نے عباس کا لاشا فرات پر چھوڑ دیا، اب عالم چلا، علی اکبر کے ہاتھوں میں علام لے کے چلے خیمے کی طرف۔ دور سے بچوں نے علم آتے ہوئے دیکھا۔ سکینہ کہتی ہے اے بچوں پریشان نہ ہو، علم آ رہا ہے، اب پانی مل کر رہے گا۔ اب جو علم نزدیک آیا، دیکھا علم علی اکبر کے ہاتھوں میں ہے، دوڑ
کر لپٹ گئی، اے بھیا میرا چچا کہاں ہے؟ آواز دی تمہارا چچا نہر فرات پہ مارا گیا۔ نم آنکھوں سے زیارت کیجیے علم مبارک حضرت عباس کی۔ اب کیا تھا، عباس کا علم آ چکا ہے خیمے میں۔ ہاں، جب یہ علم خیمے میں آیا تو اس علم کے نیچے سیدانیاں جمع ہو گئیں۔ زیر علم سب نے جمع ہو کے عباس کا ماتم برپا کیا۔ زینب کی آس ٹوٹی، ام کلثوم کی ڈھارس ختم ہو گئی، سکینہ کا آسرا ختم ہو گیا، اس لیے کہ یہ بڑی اندوہناک خبر تھی کہ عباس شہید ہو گئے۔ اب کون؟ عباس کے بعد اب منزل اور آگے بڑھی۔ عزاداروں، ایک نوجوان بیٹا، اب دل کھول کے ماتم کیجیے عزاداروں، نوجوان بیٹا، بابا دل سینے میں تنگی کر رہا ہے، علی اکبر میدان پہ جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بابا اذن جہاد دے دیجیے، اس لیے اب کوئی مقتل میں جانے والا نہ رہا۔ حسین نے کہا تم پر مجھ سے زیادہ تمہاری پھوپھی زینب کا حق ہے، جاؤ خیمے میں اس ماں سے اجازت لو جس نے تمہیں 18 برس چکیاں پیس کر پالا ہے، آہ خیمے میں سب سے اجازت دی، رخصت ہو رہے ہیں۔ انداز جانتے ہیں کیا ہے دادا؟ سنیں، انداز یہ ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر سب سے رخصت ہو کے خیمے کے دروازے سے برآمد ہو رہے تھے، حمید کا جملہ سنیے، 2 ہی مرتبہ حمید نے لکھا ہے، یا تو حضرت علی اکبر کے رخصت کے وقت لکھا ہے یا حضرت امام حسین کے رخصت کے وقت۔ حمید کہتا ہے کہ جب علی اکبر برآمد ہو رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھرے ہوئے گھر سے کوئی جنازہ برآمد ہو رہا ہو۔ خیمے کا پردہ بار بار گرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے۔ جانتے ہیں جب کوئی بڑا کسی کو روکتا ہے تو شانے پر ہاتھ رکھ کے روکتا ہے۔ حمید کہتا ہے کہ حسین کی آبا کا دامن 2 ننھے ننھے ہاتھوں کی گرفت میں تھا۔ علی اکبر کی آبا کا دامن 2 ننھے ننھے ہاتھوں کی گرفت میں تھا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جناب علی اکبر جب برآمد ہونا چاہتے ہیں تو سیدانیاں تو شانوں پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں علی اکبر ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لیکن وہ جو 2 ننھے ننھے ہاتھ تھے وہ سکینہ کے ہاتھ تھے۔ علی اکبر کے ابا کے دامن کو پکڑ کے اے میرے بھیا، چچا باپ بھی چلے گئے، آپ مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ عزادارو، علی اکبر برآمد ہوئے، حسین نے رخصت کیا، تفصیل نہیں پڑھوں گا، حسین نے رخصت کیا، چھوڑ دیے سارے مصائب، رخصت کیا حسین نے، مقتل میں پہنچے۔ اور اب جب مقتل میں پہنچے، علی کہتی ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا نوجوان بیٹا کب تک جہاد کرتا، زخموں سے چور ہو کر جب گھوڑے سے زمین پر گرے، عزاداروں قیامت کے مصائب ہیں، گھوڑے پر جگمگائے زخموں سے چور ہو کے جب زمین پر گرے، ایک دفعہ آواز دی، جانتے ہیں کیا کہا؟ سنیے یہ جملہ سنیے، اب تک جو شہید گرا اس نے حسین کو مدد کے لیے بلایا، یا آقا ہو ادرکنی، لیکن جب علی اکبر گرے ہیں تو علی اکبر نے جانتے ہیں کیا کہا؟ علی اکبر نے کہا یا ابتاہ علیک منی السلام، اے میرے بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ اے علی اکبر، سب گرے، سب نے حسین کو مدد کے لیے بلایا، کہا تو کیا کہنا چاہتا ہے میں سمجھ گیا، ارے اب تک جب کوئی شہید گرتا تھا تو وہ آقا میرے بابا کو مدد کے لیے بلاتا تھا، میرا بابا تنہا نہیں ہوتا تھا، یا میں ساتھ ہوتا تھا یا میرا چچا عباس ساتھ ہوتا تھا، ارے اب چچا عباس بھی موجود نہیں ہے، میرا آقا میرے سرانے آئے گا، میرا بابا کیسے آئے گا؟ اس لیے آواز دیا بتا
اللہ علیہ منی سلام، اے بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ لیجیے عزاداروں، حسین کمر پکڑے ہوئے گرتے ہوئے، کبھی داہنے گرے، کبھی بائیں گرے، کبھی پیچھے گرے، کبھی سامنے گرے، یا علیو یا علی کہتے ہوئے مقتل کی جانب بڑھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں اے علی اکبر، ہماری آنکھوں سے کچھ سجائی نہیں دیتا، اے علی اکبر زمانہ اندھیرا ہو گیا ہے، اے علی اکبر مجھے آواز کا سہارا دو، میں تمہارے سرانے آنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، ادھر سے علی اکبر آواز دے رہے بابا اس طرف ہوں، ادھر حسین یا علی یا علی پکار، میں کہوں گا مولا یہ علی اکبر کو پکار رہے ہیں یا نجف والے علی کو پکار رہے ہیں۔ پہنچے جب علی اکبر کے قریب، ذوالجلال نے حسین کی ابا کا دامن پکڑا، لے کے علی اکبر کے سرانے پہنچا۔ علی اکبر کے پاس پہنچے، حسین بیٹا کیا عالم ہے؟ علی اکبر خاموش ہے، بیٹا کہیں تکلیف ہے؟ علی اکبر خاموش ہے۔ ناگہاں حسین کی نظر پڑی کہ علی اکبر کا ایک ہاتھ علی اکبر سینے پر رکھے ہوئے، کہا بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ علی اکبر خاموش ہے۔ حسین پھر پوچھتے ہیں بیٹا یہ سینے پر ہاتھ تو ہٹاؤ۔ اب جو حسین نے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے ہاتھ کو سینے سے علیحدہ کیا، بس خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین کہتے ہیں میرا لال یہ کیا غضب ہو گیا؟ کہا بابا ایک برچھی کی علی ہے جو سینے میں در آئی ہے، اگر ہو سکے تو اسے نکال دیجئے۔ عزاداروں ابھی آپ کبھی ہے تابوت کی زیارت کریں گے، اگر آپ تصور کریں حسین کے سامنے یہ کیسا وقت آ گیا، جوان بیٹا ہے، سینے میں برچھی کا پھل ہے، حسین سے بیٹا کہتا ہے اے بابا برچھی کا پھل نکال لیجئے اگر ہو سکے لیجئے۔ مظلوم کربلا نے زمین کربلا پر گھٹنے ٹیکے، برچھی کی علی میں ہاتھ ڈالا، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کر برچھی کا پھل نکالا۔ ارے برچھی کا پھل ہی نہ نکلا، علی اکبر کے کلیجے کے ٹکڑے باہر نکلا۔ علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ عزاداروں اب حسین ہیں، عالم تنہائی ہے، عالم یاس ہے، علی اکبر کی میت ہے، کیسے اٹھائیں؟ اب باپ بھی نہیں ہیں، قاسم بھی نہیں ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ ایک دفعہ حسین نے کیا کیا، علی اکبر کے دونوں ہاتھوں کو اپنی پشت کی طرف سے لے کے اپنی گردن میں ڈالا اور اپنی پشت پر لے کے علی اکبر کو خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب خیمے کی طرف روانہ ہوئے تو تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر کا لاشا حسین نے رکھ دیا۔ ارے ضعیف باپ سے جب جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، دل کھول کے پرسا دیجئے فاطمہ کو۔ ہاں یہ حسین کے کلیل جوان کا ماتم ہے، حسین کے کلیل جوان کا تابوت ہے۔ زیارت کیجئے اور اپنے دعائیں طلب کیجئے۔ حسین کا بیٹا راہی جنت ہو گیا۔ یہ شبیہ تابوت جب ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، ہم اپنے دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ان کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دینا، ہم ان کے غم کو مناتے رہیں۔ پروردگار ہماری حیات میں اضافہ فرما کہ ہم شاندار طریقے سے جب تک زندہ رہیں حسین کا ماتم کرتے رہیں، حسین کا غم مناتے رہیں۔ ہاں یہ علی اکبر کا تابوت برآمد ہو چکا، اب مائیں بہنیں جن کی آغوش میں بچے ہیں وہ اپنے جگر کو تھامیں، اس لیے کہ اب ایک صدائے استغاثہ بلند ہو رہی ہے۔ میدان میں حسین نے آواز بلند کی،
حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ یہ آواز صرف اسی وقت تک کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے دعوت فکر و عمل ہے۔ حسین کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہے۔ اس صدا پر سبھی نے لبیک کہا، فرشتے بھی آئے، انبیاء کی صفیں بھی آگے بڑھی، عزاداروں ملائکہ کی صفوں نے بھی آگے بڑھ کے لبیک کہا۔ یہ اتمام حجت تھا۔ حسین نے جب آخری مرتبہ آواز بلند کی تو خیمے میں ایک شور گریہ بلند ہوا۔ دوڑ کے آئے، زینب منع کیا تھا نہ رونا، ام کلثوم منع کیا تھا نہ گریہ کرنا۔ زینب آگے بڑھ کے کہتی بھیا کیوں نہ روں؟ اس لیے کہ آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے بے چین ہو کر اپنے کو گہوارے سے گرا دیا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین کہتے ہیں لاؤ میرے لال کو میری آغوش میں دے دو، میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ حسین کو علی اصغر کو حسین نے لیا اور اب اپنی آبا کا سایہ کیا، آستینوں کو الٹ دیا۔ سکینہ نے پوچھا بابا علی اصغر کو کہاں لیے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی پانی پلانے لیے جا رہا ہوں۔ لے کے مقتل میں پہنچے، ایک بلندی پر گئے، فوج اشقیاء سے مخاطب ہوئے، اے فوج نابکار، اگر تمہاری نظر میں حسین خطاوار ہے تو اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ آؤ اسے پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ فوج والوں میں ایک انقلاب برپا ہونا چاہتا تھا، ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ حسین نے یہ کہا کہ اے فوج والوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین علی اصغر کے بہانے سے سیراب ہونا چاہتا ہے تو آؤ میں اسے جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دوں۔ اللہ اکبر! ساقی کوثر کا پسر آج کربلا میں طلب عیب کر رہا ہے اس انداز میں کہ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ ملا۔ حسین نے علی اصغر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، کوئی جواب نہ ملا۔ اب حسین نے بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور فرمایا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان اشقیاء پہ تمام کر دو۔ یہ سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیری، گویا مطلب تھا میرا بابا سچ کہہ رہا ہے، میں 3 دن کا پیاسا ہوں۔ عزاداروں یہ دیکھنا تھا کہ فوج والوں میں ایک انقلاب برپا ہونا چاہتا تھا۔ فوج والے منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ بس پسر سعد نے کیا دیکھا کہ اب فوج میں انقلاب آ رہا ہے، ان قریب فوج میں انقلاب آ جائے گا اور بغاوت ہو جائے گی۔ لہذا ایسے عالم میں پسر سعد نے آواز دی آئین آئین حرملہ اب کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ عزاداروں حرملہ صفوں سے نکل کے آگے بڑھا، حرملہ نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا۔ اب ذرا آپ تصور کریں کہاں علی اصغر کی ننھی سی جان اور کہاں حرملہ کا 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا۔ حرملہ ناقل ہے، جب میں نے پہلا تیر جوڑا میں نے دیکھا کہ علی اصغر کی جانب میں نے نشانہ لیا، روانہ کرنا چاہا، دیکھا رسول اللہ تڑپ کر سامنے آ گئے۔ حرملہ میرا بچہ بے گناہ ہے، تیر نہ چلا، تیر گرا، دوسرا تیر جوڑا۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی علی اصغر کی جانب روانہ کرنا چاہا، تیر حرملہ نے دیکھا علی مرتضیٰ طلب کے سامنے آ گئے۔ اے حرملہ میرا بچہ بے گناہ ہے، تیر نہ چلا۔ ایک دفعہ حرملہ کے ہاتھوں سے وہ تیر گرا۔ اب حرملہ ناقل ہے، میں نے تیسرا تیر چلے کمان میں جوڑا، چاہا بچے کی طرف روانہ کروں، ایک نقاب پوش نوجوان تیر و کمان سے لپٹ گئی۔ اے حرملہ میرا لال بے خطا ہے، تیر نہ چلا۔ تیر چلا، بچے کے گلے کو چھیدتا ہوا
حسین کے بازو میں بے وقت ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ اب حسین ہیں، عالم تنہائی ہے، عالم یاس ہے، 6 مہینے کے بچے کی میت ہے۔ حسین اپنے سینے سے ننھا سا جنازہ لگائے ہوئے ہیں اور لے کے پشت در خیمہ کی طرف پڑھے۔ ہمت جواب دے گئی، رباب پوچھے کہ کیا جواب دوں گا، سکینہ سوال کرے گی کیا کہوں گا، لے کے پشت خیمہ پہ آئے۔ تاریخ میں لکھا ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی اور قبر کھود کر علی اصغر کو سپرد لحد کیا، قبر برابر کر دی۔ عزاداروں، جب قبر بن جاتی ہے تو پانی کا سوال اٹھتا ہے۔ پانی نہ تھا جو شاہ چھلکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہدے شیر خوار پر۔ لیجئے عزاداروں، دامن جھاڑ کے اٹھے، در خیمہ پر آئے۔ اے رباب، تمہارا بچہ تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اے رباب، جیسے بچے بھی رہ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ چشمہ ہے کہ شبیہ تابوت تھا جس کی آپ نے زیارت کی۔ اب ایک اور شہید ہے، حسین مقتل میں ایک بچہ ہے۔ لاشا خیمے میں بھی نہ سکا، ماں منتظر رہی، میرے بچے کا لاشا کون لائے گا۔ پرسا دیجئے امام حسن مجتبیٰ کا چھوٹا بیٹا عبداللہ ابن حسن۔ ہاں، کیا جذبہ فداکاری تھا، کیا جذبہ شہادت تھا، بچہ بچہ قربان ہو رہا ہے۔ ہاں، اب جگر تھام کے سنیے، ساری شہادتیں ہو چکی، اب ڈیوڑھی پر سناٹا ہے۔ ہاں، ویرانی ہے۔ میر صاحب کی آواز آتی ہے، رلا رہی ہے دلوں کو لٹی ہوئی سرکار، نہ پیدلوں کے پرے ہیں نہ مرکبوں کی قطار، نہ کوئی حاجب و درباں نہ کوئی خدمتگار، اجڑ گیا وہ گلستان خزاں ہوئی وہ بہار، مقام ہو کا ہے جس جا نگاہ مڑتی ہے، حضور کے در دولت پہ خاک اڑتی ہے۔ در خیمہ پر آئے، یا سکینہ یا رقیہ یا زینب ام کلثوم، تم پر حسین کا آخری سلام۔ عزاداروں، حسین جاتے وقت اپنی ماں کی کنیز فضہ کو فراموش نہیں کر سکے، آواز دیتے ہیں، اے میری ماں کی شریک کار زندگی فضہ، تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ اللہ اکبر، کیا خدمات ہے جناب فضہ کی۔ حسین جناب فضہ کو بھی سلام آخر کر رہے ہیں، اور جیسے ہی زینب کے کان میں سلام کی آواز پہنچی، خیمے کا پردہ الٹ کے ڈیوڑھی پائیں، بھیا کہاں کا ارادہ؟ کہا بہن رخصت کر دو، وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا۔ حسین کہتے ہیں بہن جلدی کرو، زینب کہتی ہے بھیا چل لمحوں کے لیے اندر آ جائیے۔ حسین اندر پہنچے، اور جب اندر پہنچے جانتے ہیں کیا کیا؟ آج ہم لوگ جو کرتے ہیں، جب تعزیے ہمارے گھروں پہ اٹھتے ہیں نا، تو ہمارے گھر کی خواتین تعزیے کے گرد جمع ہو جاتی ہیں، حلقہ کر لیتی ہیں، واہ حسینہ کی صدائیں ہوتی ہیں، اور تعزیہ ہمارے گھر سے برآمد ہوتا ہے۔ زینب نے بھی کربلا میں یہی کیا۔ حسین بیچ میں ہیں، چاروں طرف بیویاں ہیں۔ حمید کہتا ہے کہ حسین کی 7 بہنیں تھیں، 7 بہنیں صحن خیمہ سے لے کے در خیمہ تک اس عالم میں حسین کے ساتھ آئی ہیں کہ 7 بہنیں حسین کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے، اے میرے بھیا خدا حافظ و ناصر، اے میرے بھیا خدا حافظ و ناصر،
ہاں رخصت آخر ہے، دل کھول کر کرتا دیجئے فاطمہ کو ان کے لال کا۔ آئے در خیمہ پر اور فرمایا اے بہن زینب مجھے عابد بیمار کے پاس لے چلو۔ زینب آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ عابد بیمار کے خیمے میں پہنچے، زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا کیا کش میں پڑے ہو؟ بابا رخصت آخر کو آئے ہیں۔ بیمار نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں بابا کہاں ہیں؟ حسین نے کہا بیٹا سرانے کھڑا ہوا ہوں۔ کہا بابا کہاں کہہ رہا تھا؟ کہا بیٹا مقتل میں جا رہا ہوں، کچھ وصیتیں کرنے آیا ہوں۔ بس اب جملہ نہ سن سکیں گے عزاداروں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں بابا یہ بتائیے علی اکبر کہاں ہیں؟ کہا مارے گئے۔ بابا قاسم کہاں ہیں؟ کہا مارے گئے۔ اور محمد کہاں ہیں؟ کہا مارے گئے۔ ایک ایک کو جناب سید سجاد پوچھ رہے ہیں، امام سر جھکائے ہوئے کہہ رہے ہیں مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ کوہنیاں ٹیک کر ایک دفعہ بستر پر بیمار کربلا بلند ہوئے اور عجب درد بھرے لہجے میں پوچھا بابا یہ بتائیے کہ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ بس مولا تڑپ گئے، برات کا رخ کیا، عباس آؤ تمہیں بھتیجا پکار رہا ہے۔ لیجیے آزاداروں، ایک مرتبہ حسین جملہ کہتے ہیں اے میرے لال اب مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، دو وصیتیں ہیں سن لو اور اس کے بعد خدا حافظ و ناصر۔ امام نے کہا بابا کون سی وصیتیں؟ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میری شہادت کے بعد اگر کہیں پانی ہاتھ آ جائے تو سب سے پہلے میری سکینہ کو پلا دینا، تو بچوں میں بہت پیاسی ہے۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب زندان شام سے چھوٹ کر مدینے واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ لیجیے وصیتیں کر کے بیٹے کے خیمے سے نکلے، اب در خیمہ پر آئے، اخت با وفا کو اداس دیکھا، دیوڑی پر سناٹا ہے۔ ایک دفعہ امام نے آواز دی کون ہے جو مجھے سوار کرے؟ کوئی تو نہ تھا۔ ہاں تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب آگے بڑھی، بھیا یہ بہن کس دن اس کے لیے کام آئے گی؟ بھیا یہ بہن آپ کو سوار کرے گی، بھیا بسم اللہ شانوں پر ہاتھ رکھیے اور سوار ہو جائیے۔ حسین نے زینب کے شانوں پر ہاتھ رکھا، سوار ہوئے۔ دیکھیے ابھی تک جو سوار ہوتا تھا یا تو عباس سوار کرتے تھے یا حسین، لیکن حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ زینب نے سہارا دیا، آقا پشت فرس پر سوار ہوئے، درجناح کو آگے بڑھانا چاہا، درجناح نے انکار کر دیا۔ اب اپنے خیموں کی جانب اشارہ کیا۔ حسین نے جب کہا کہ کیوں نہیں پڑ رہا ہے آگے، یہ میری آخری سواری ہے، مقتل میں پہنچا دے، اس کے بعد سر پر سوار ہونے کو حسین باقی نہ رہے گا۔ درجناح نے خیموں کی طرف اشارہ کیا، مقصد یہ تھا مولا میں کیسے آگے بڑھوں، میرے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا 4 برس کی بچی سکینہ گھوڑے کے خیموں سے نکلی، اے بابا کے گھوڑے صبح پہ جو گیا کہاں پڑنا ہے، میرے بابا کو کہاں لیے جا رہا ہے؟ عزاداروں حسین پشت فرس سے اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا، پیار کیا، بوسہ دیا اور اس کے بعد فرماتے بی بی خدا حافظ و ناصر۔ جناب سکینہ کہتی ہیں بابا آخری بار اپنے سینے پر سلا لیجئے۔ حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، اے سکینہ آؤ یہ سینہ حاضر ہے، اگر نیند آ سکے تو سو جاؤ۔ کہا بابا مجھے کیسے نیند آئے گی، آپ جلتی ہوئی زمین پر سے وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حسین کھڑے ہوئے، سکینہ کو آغوش میں لیا، پھر پیار کیا، زینب کے سپرد کیا، اے زینب یہ میری آخری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ لیجیے عزاداروں، جناب سکینہ نے مرتبہ پوچھا بابا عجب معصومانہ سوال تھا، اے بابا یہ بتائیے کیا آپ شام تک واپس آئیں گے؟ کہا نہیں بی بی میں نہ ہوں۔ سکینہ کہتی بابا یہ بتائیے جب رات آئے گی تو کس کے سینے پر سوؤں گی؟ حسین نے کہا بی بی آج سے دستور بدل گیا، علی اصغر کربلا میں میرے ساتھ سوئے گا، تم ماں کے سینے پر سو رہنا۔ لیجیے عزاداروں، وصیتیں کر کے جناب سکینہ کو پیار کر کے زینب کے سپرد کر کے
اب نکلے پشت فرس پہ سوار ہوئے، مقتل میں پہنچے، شاندار جہاد، اور اس کے بعد اب وہ وقت آیا کہ آخر کی اذان کا وقت تھا۔ نمازی نے اشاروں میں نماز شروع کر دی۔ اب تو معبود میں راز و نیاز ہونے لگا۔ حسین محو عبادت تھے کہ سینے پر نیزہ پڑا۔ ارے نمازی سجدہ شکر کے لیے زمین سے زمین کی طرف آیا۔ ہاں عزادارو، میرا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جب زمین کی طرف آیا تو اس کا جسم نازنی نہ زمین پہ ٹھہر سکا نہ زمین پر، اس لیے کہ تیروں پر حسین معلق رہے۔ اب زور دینا شروع کیا، سر کو سجدہ معبود میں رکھا۔ شمر کا کنج خنجر، ایک مرتبہ شمر چاہتا ہے سر و تن میں جدائی کریں۔ شمر نے محسوس کیا، عزاداروں جب یاد آئے رو لیجئے گا، ہاں شمر نے محسوس کیا کہ حسین کے لبوں پر کچھ جنبش ہے، حسین کچھ کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شمر اپنے کانوں کو نزدیک لے گیا اور اس نے محسوس کیا حسین کہہ رہے ہیں، اے بھیا عباس، تم برات پر سو رہے ہو، جاؤ دیکھو بہن خیمے سے باہر نکل آئی۔ ارے زینب ٹیلے پر کھڑی ہوئی آواز دے رہی ہے، اے پسر صاحب تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجا یا ذبح کیا جا رہا ہے، لیجئے سر و تن میں جدائی ہوئی۔ قاسیاں دیاں چلیں، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، منادی کی ندائی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ قافلہ بنی اسد کے ساتھ حسین کا شبیہ تابوت ہے، فاطمہ کو پرسا کیجئے، فاطمہ کے لال کا پرسا، علی کے بیٹے کا پرسا، نبی کے نواسے کا پرسا۔ ماتم حسین کہتی تھی صدا حسین، ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا، ہائے حسین۔ گھوڑے لینوں نے تیرے لاشے پر، جیسے تو صبتے پیمبر ہی نہ تھا، ہائے حسین۔ اے مومنو، حسین
حسین کا ماتم اخیر ہے، بزم عزائے قبلہ عالم اخیر ہے، جس کی خوشی دلوں کو تھی وہ غم اخیر ہے، مجلس تمام محرم اخیر ہے، شہادت تھی سحر تھی یا قیامت، ہوئے جب شمع سے پروان رخصت، اکیلے ابن مختل میں حضرت فرقت کے سینے پر چلا کی سواری ہے عید کربلا کی، اٹھا پیاسا جہاں سے ابن زہرا، قیامت آ گئی اے اہل دنیا، زمین لرزی فلک سے خون برسا، یا حسین یا حسین یا حسین۔